میں اسے اپنی خوش قسمتی سمجھوں یا اسے کوئی اور نام دوں، مجھے کانفرنسوں میں تقریر کرنے کے لیے سب سے آخر میں بلایا جاتا ہے۔ اور تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آج تاریخی تقریر ہونی چاہیے۔ ان لوگوں کے کاندھوں پہ نیند نے پنجے گاڑ دیے ہیں۔ اسے میں کیسے جگاؤں؟ خطابت کے میدان میں جو میں نے قدم رکھا اس کے 50 سال مکمل۔ جماعتی احباب کو ابھی تک یقین ہے کہ بندیالوی جوان ہے۔ جمعیت اشاعت التوحید و سنہ مفسر قرآن علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب۔ یہ جو ہمارے مواحد دوست ہیں ان کی دعائیں جو ہمارے لیے ہوتی ہیں وہی ہمیں لیے پھرتی ہیں۔ ورنہ میں 30 سال سے شوگر کا مریض ہوں۔ شوگر والے مریض ہو 10 سال کے بعد یور کر لے۔ مجھ پہ ایسا اللہ کا کرم ہے کہ میں جتنا سفر کر لوں، دن میں جتنی تقریریں کر لوں، مجھے ذرا برابر بھی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ تسی میرے کو شوگر دا نسخہ نہیں پوچھو۔ کانفرنس کا عنوان ہے توحید و سنت۔ آپ میں جتنے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اس کا آواز تھوڑا سا کم کریں، پڑھے لکھے لوگ ہیں،
وہ اچھی طرح جانتے ہیں کوئی مصنف جب کوئی کتاب لکھتا ہے اس کے کتاب لکھنے کا کوئی مقصد ضرور ہے. کتاب کا موضوع، عنوان، ساری کتاب اس موضوع کے گرد گرد گھومتی ہے. وہ کوئی دلیل دیتا ہے تو اپنے موضوع کو ثابت کرتا ہے، کوئی حکایت لکھتا ہے تو اپنے موضوع کو ثابت کرتا ہے، کوئی شعر لکھتا ہے تو اپنے موضوع کو ثابت کرتا ہے. اگر کتاب کا موضوع کوئی نہ ہو، عنوان کوئی نہ ہو، لکھنے کا مقصد کوئی نہ ہو، ایسی کتاب کو پڑھنے کے لیے کوئی سمجھدار آدمی تیار ہو. وہ کہتا ہے آخر یہ مصنف منوانا کیا چاہتا ہے، اس نے یہ کتاب لکھی کیوں ہے؟ اگر یہ بات صحیح ہے اور یقیناً صحیح ہے کہ ہر کتاب کے لکھنے کا ایک مقصد ہوتا ہے، اس کا ایک موضوع ہوتا ہے، اس کا ایک دعویٰ ہوتا ہے، اس کا ایک عنوان ہوتا ہے، تو پھر قرآن عام کتاب نہیں ہے، شہنشاہ کی کتاب ہے. اس کا موضوع کوئی نہیں ہوگا، اس کے نزول کا مقصد کوئی نہیں ہوگا. اس قرآن کے نزول کا بھی ایک مقصد ہے، دعویٰ ہے، موضوع ہے، عنوان ہے. سارا قرآن اس کے گردا گرد گھوم رہا ہے. میں شیخ التفسیر مولانا بشیر احمد رحمت اللہ علیہ کے مرکز میں کھڑا ہوں تو میں ادھا قرآن اج پڑھا کے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر. جانشین شیخ التفسیر حضرت علامہ عطا اللہ صاحب بندیالوی، حضرت مولانا بشیر احمد صاحب. قرآن کا نزول کا مقصد کیا ہے؟ کیوں نازل کیا تھا اللہ نے یہ قرآن؟ اس کو سورت ہود کی پہلی آیت میں ذکر کیا. گھروں میں جا کے اس کا ترجمہ دیکھنا ہے. 11ویں پارے کا آخری صفحہ ہے، اس سے آگے 12واں پارہ شروع ہو جائے گا. پہلی آیت میں ذکر کیا کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اس کو ہم کہتے ہیں تمہید. اللہ نے مضمون بیان کرنے سے پہلے کیا باندھی؟ کس لیے؟ رغبت دلانے کے لیے. کس لیے؟ یہ جب خطیب تقریر کرتا ہے اور کوئی نقطہ بیان کرنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے ذرا خیال نال سننا، میں بڑی کم دی گل کرنے لگا ہوں. متوجہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس قرآن میں جو بات ہم آگے کرنے لگے ہیں نا، اسے معمولی نہیں سمجھنا. اس قرآن کو معمولی کتاب نہیں سمجھنا. پہلے یہ دیکھنا ہے بھیجنے والا کون ہے. یہ اللہ رغبت دلانا چاہتا ہے. کبھی کبھی اللہ اپنے نبی کو شامل کر دے. کتاب انزلناہ الیک
یہ عظیم الشان کتاب ہم نے اتاری ہے آپ کی طرف. اللہ تعالیٰ کہنا چاہتی ہے پہلے اے دیکھو بھیجن والا کون ہے, پھر اے دیکھو جس تے اتری ہے وہ کون ہے. یہ اللہ رغبت دلا. میں زیادہ سورتوں کی ابتدا نہیں پڑھتا ہوں. سورت بقرہ کی پہلی آیت ہے تو ہم سارے منوا دے. میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ پہلا سپارہ تے ہندوؤں میں آتا ہے. وہ مسیطہ دے کولو گزرتے سان اندر بچے پڑھتے سان تو انہوں نے کچھ نہ کچھ جو ذالک الکتاب یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے, یہ عظیم الشان کتاب ہے. سورت ہود کی پہلی آیت میں اللہ نے اس کی عظمت کو ذکر کیا. احکمت آیاتہ, یہ عظیم الشان کتاب ہے جس کی آیتیں بڑی محکم ہیں. محکم کا ایک معنی ہوتا ہے مضبوط, پنجابی کا ہے پیٹا مضبوط, اور احکمت کا ایک معنی میرے نبی کے چچا دار بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کیا کہ قرآن آیا, اس نے پہلی کتابوں کو منسوخ کر دیا. قرآن کے بعد اب کوئی کتاب نہیں آئے گی جو قرآن کو منسوخ کرے. یہ احکمت آیاتہ, یا احکمت آیاتہ کا معنی ہے باہمی تناقض سے پاک. اس کی آیتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے, تناقض نہیں ہے. اس کی آیتیں بڑی محکم ہیں. ثم فصلت, پھر یہ الجھی ہوئی ڈور بھی نہیں جس کا سرا نہ لبے, یہ کوئی مہمہ بھی نہیں جڑا حل نہ ہوئے. آیتیں اس کی محکم ہیں. ثم فصلت, پھر ان آیتوں کو کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے. بڑے واضح انداز میں بیان کیا گیا, اسے مخفی نہیں رکھا گیا, مہمہ نہیں بنایا گیا. اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ عیسائیوں کو کہتے ہیں تم حضرت عیسیٰ کو معبود مانتے ہو, مریم کو معبود مانتے ہو. کانا یاکلان الطعام, وہ تو دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. تو نہیں نہ تعجب ہوا اس دلیل تھے. اللہ نے دلیل کیا دی, انہیں معبود بناتے. کانا یاکلان الطعام, وہ تو مولا یہ کوئی بڑی تکڑی دلیل ہے کہ وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے, یہ کوئی مضبوط دلیل ہے. فرمایا ہاں بڑی مضبوط دلیل ہے, یہ تیرے کو نظر ہوئے مولانا حسین علی دی, یہ بڑی تکڑی دلیل ہے. آپ نے میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے, پھر اس دلیل کی مضبوطی کا پتہ چلے گا. جو کھانے کا محتاج ہو نا وہ زمین کا بھی محتاج ہوتا ہے. جو کھانے کا محتاج ہو نا وہ بیج کا بھی محتاج ہوتا ہے. جو کھانے کا محتاج ہو نا وہ پانی کا بھی محتاج ہوتا ہے. جو کھانے کا محتاج ہو نا وہ سورج کی تپش کا محتاج ہوتا ہے. جیڑا کھانے دا محتاج ہوئے نا وہ درانتی دا محتاج ہے, او بوریاں دا محتاج ہے. جیڑا کھانے دا محتاج ہے او چکی دا محتاج ہے, او پراگ دا محتاج ہے, او پانی دا محتاج ہے, او آٹے دا محتاج ہے, او تبے دا محتاج ہے, او چولہے دا محتاج ہے, او لکڑیاں دا محتاج ہے, او اگ دا محتاج ہے. تے جڑا ایڈا محتاج ہوے اکابرین اشاعت التوحید و سنت
اس نو دن میت لاہور تے مکان گوجرے میرا موشن جیڑا لکڑیاں دا محتاج ہوئے، اگ دا محتاج ہوئے، چولہے دا محتاج ہوئے، پرات دا محتاج ہوئے، توے دا محتاج ہوئے، آٹے دا محتاج ہوئے، ماچس دا محتاج ہوئے، جیڑا ایڈا محتاج ہوئے او حاجت روا نہیں ہوتا۔ حاجت روا وہ ہوتا ہے جو سب کو کھلاتا ہے، خود نہیں کھاتا ہے۔ ثم فصل، پھر اس کی آیتوں کو تو صحیح ہے کھول کے بھی کوئی خفا نہیں۔ میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ کھولیا کہ نہیں کھولے؟ کہیں تو خدا دی قسم رب نے بھیجا کھول کے رکھ چلا۔ تو کہتا ہے چھپر پھاڑ کے دیتی ہیں، کھوٹی قسمتیں کھری کر دیتی ہیں، مجھے جو کچھ دے رکھا ہے میرے حضرت صاحب کی نظر کرم ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجھ سے پوچھ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، بھئی اللہ دی قسم ہے رب بھی مشرکاں دے پلے ککھ نہیں۔ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، وہ ایک مکھی مولا بڑی ہو گئی، بڑی ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا حالیں کتھے؟ حالیں تے میں مشرکاں نو گھر چھوڑ کے آیا۔ مولا اس تو بعد کی آنکھ نہیں، وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے، اس تو بعد کی آنکھ نہیں۔ اللہ نے فرمایا بھائی یسلبہم الذباب شیئا، اگر مکھی ان کے سامنے سے کوئی چیز اٹھا کے لے جائے لا یستنقذوہ منہ، وہ مکھی سے اپنی چیز واپس۔ سبحان اللہ تیار ایک کس تے سبحان اللہ تو سیکھ میں نہیں صحیح نہیں کی، میں تو جان کے صحیح نہیں کیتا، تھوڑا امتحان لینے واسطے میں نے تو جان کے صحیح نہیں کیا۔ آپ نے کہا سبحان اللہ، قوم دا بھی بھائی پتہ نہیں ہے۔ میں نے تو مکھی کوئی چیز لے جائے یہ معنی نہیں ہے۔ یسلب سلب کرنا، سلب، مکھی کوئی چیز چھین کے لے جائے، ساڑی بولی چاہتے کھس کے لے جائے، لاہوری آتے کھو کے لے جائے، مکھی کو شاید کھو کے لے جائے، وہ مکھی سے اپنی چیز واپس۔ مجھے کوئی رومال دے، مجھے دے، رومال رکھنے میں عادت نہیں، ورنہ تو مولوی رومال سیرتے تھے، پھر پگڑی سیرتے تھے، پھر ایک رومال گاٹے، پھر ایک ہاتھ تھے، پھر سنہری اینک، پھر ہونٹوں میں سرخی، رخساروں پہ میک اپ۔ اللہ دی قسم میں مولوی باہر نکلے یہ لگتا پورا جنرل سٹور باہر نکل یہ رومال۔ مولا اسے لینا چاہے، لینا ٹھیک ہے، یہ لینا ہے، مولانا اس نو کھسنا چند دن۔ اللہ کرے میں بات پوری نہ کروں اور آپ سمجھ جائیں کہ بندیالوی ضرب کہاں لگا۔ مولانا اس نو کھسنا چند دن، کھسنا
اس کا مطلب یہ ہوا میں نے اس طرف سے پکڑا, مولا نے اس طرف سے پکڑا, انہوں نے ادھر زور لگایا, میں نے ادھر زور لگایا, طاقت کا استعمال ہوا. یہ طاقتور تھے, میرے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پہ گئی, ایک کھس کے لے گئے. جڑا کھس لے بھی نا وہ طاقتور ہوتا ہی, تے جس کو کھسی جائے وہ کمزور ہوتا ہی. اللہ نے فرمایا تیرے مشکل کشا اتنے کمزور ہیں, مکھیاں بھی انہاں کو شیاں کھس کے لے جانیاں نہیں. لا یستنقذوہ منہ ضعف الطالب, مانگنے والا بھی ضعفا, جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی ضعفا. ضعفا دا میں نے ہوگا طاقتور. ضعفا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ منگنے والا بھی کمزور, جس کو منگیا جا رہا, عبادت کرنے والا بھی کمزور, پکارنے والا بھی کمزور, جس کو پکار رہا ہے وہ بھی کمزور. یہ کہنے کے بعد اللہ نے تھوڑا سا شکوہ کیا, بڑھتا بھی سی, فرمایا ما قدر اللہ حق کا قدری ہی, جن یہ میری قدر کرندہ حق سی لوگاں میری قدر نہیں کی. جس طرح میری قدر کرنے کا حق تھا نا, لوگاں میری قدر نہیں کی تھی. انہاں نو میرا شریک بنایا جڑے مکھی نہ بنا سکن, انہاں نو میرا شریک بنایا جنہاں کو مکھی شیاں کھس کے لے جائے. لوگوں نے میری قدر نہیں کی تھی. اگلی آیت ترجمہ نہیں کروں گا, مزہ یہ ہے کہ لوگ سمجھ جائیں. اللہ نے کہا لوگوں نے میری قدر نہیں کی. ان اللہ لقوی, ان کی باری آئی تو ضعفا, اپنی باری آئی تھا ان اللہ لقوی عزیز, میں قوی بھی ہوں غالب. لوگوں میری قدر نہیں. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, جن جن لوگوں کے سینے میں توحید کا گلشن ہے نا, میں اس کو پانی دینا چاہتا ہوں, سیراب کرنا چاہتا ہوں. قرآن نالی سیراب, توحید کی لذت نالی سیراب. توجہ ہے, سمجھو گے؟ لوگوں میری قدر نہیں کی تھی. میں انہاں نال ملایا, انہاں نو میرے نال ملایا, جو ایک مکھی نہ بنا سکے. ایک پاسے تیرے مشکل کشا جڑے مکھی برابر دے قادر نہیں, ایک پاسے میں تین اندھیروں میں, ماں کے پیٹ کا اندھیرا, ریم کا اندھیرا, جھلی کا اندھیرا, تین اندھیروں میں گندے پانی پر نقشہ جماتا ہوں اور یوسف جیسا حسین بنا کے رکھ دیا کرتا ہوں. ایک طرف میں ہوں ان اللہ لقوی عزیز, کہو یار ان اللہ عزیز. ایک گل میری یاد رکھو, جب توحید بیان ہوئے نا, چہرے تے مچھر نہ پائے کرو, کوڑے بیٹھے اگ لگی ہوئی. توحید بیان ہوئے نا,
چہرے تے مسکراہٹ لے لے کرو. خدا دی قسم ہے اللہ فرشتیاں دے جھرمٹ وچ بیٹھ کے فخر کر رہا فخر. دھرتی تے میری توحید بیان ہو رہی ہے. نام لکھواؤ اپنے تواڈے نام بھی پیش ہون کہ رب کی توحید بیان ہو رہی تھی. لوگ سن کے کتنے خوش ہو رہے. ان اللہ لقوی عزیز. عزیز کا معنی کرتے ہیں زبردست. کیا معنی کرتے ہیں؟ اللہ زبردست ہے. بس کہہ دیتا مانو خود ہی گہرائی کی بڑے اترا ہی کوئی نہیں, مزہ ہی نہیں آیا. آج میں آپ کو بتاتا ہوں زبردست کا کیا معنی. آج میں بتاتا ہوں. ہم جب چھوٹے تھے بچے تھے سن مسیح بھیجا گیا جاؤ قاری صاحب کو جا کے قاعدہ پڑھ کے قرآن پڑھو ناظرہ کرو. آپ نے بھی پڑھا میں نے بھی پڑھا سارے پڑھے. ہم گئے قاری صاحب نے پہلی تختی پڑھائی دوسری تیسری چوتھی. پھر قاری صاحب پہچان کروانے لگے جیڑی حرف دے اتے ہوئے نا وہ زبر ہوندی ہے تے جیڑی حرف دے تھلے ہوئے نا ہن زبر میں نہ اتے زیر میں نہ تھلے دست میں نہ ہاتھ. اللہ زبردست ہے. ساری کائنات زیر دست ہے. اللہ زبردست ہے. سب لینے والے زیر دست نیچے ہاتھ سب لینے والے وہ اس کا ہاتھ اوپر زبردست. کچھ مرید بڑے سادہ سے ہوتے ہیں. کسی مرید نے کسی اخبار میں یا رسالے میں یا کسی جگہ پہ حدیث پڑھ لی. آقا کا فرمان تھا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے نا حدیث. اس کا کیا معنی؟ دین والا ہاتھ لین والے ہاتھ تو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے. مرید کے پاؤں تلے سے زمین نکل وہ سیدھا پیر صاحب کے پاس آیا. اس نے کہا پیر صاحب غضب ہو. کیا ہو؟ حدیث پڑھی آمنہ کے لال کا فرمان ہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. حضرت جی جدہ اساں نظرانے دینے ہیں سادہ ہاتھ اتے ہوں توڑا ہاتھ اور آقا نے کہا اوپر والا ہاتھ. ہمارے فارسی میں کہتے ہیں ملا باشد کے چپ نہ شوا. مولوی ہوندہ ہی ہوگی جڑا چپ نہ کچھ نہ کچھ بول دارا دلیل نہ صحیح ڈھپوس لئی سے کچھ نہ کچھ بول. پیر صاحبہ کیا پاگل اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے. تم آئندہ آیا کرو نا تم نذرانہ نیچے ہاتھ رکھ کے پیش کیا کرو ہم اوپر سے اٹھا لیں. اس وقت حدیث نو خراب تے چاڑنا صوفیہ دن حدیث نو خراب. یہی معنی تھا اوپر نیچے کا. یہی معنی تھا نیچے والا ہاتھ اوپر والا ہاتھ. معنی تھا دینے والا ہاتھ لینے والا. او کے مت آیاتہ آدھا سورۃ ہود کی اس کی ایتیں بڑی موقع میں ثم فصلت پھر اسے کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے من لدن حکیم. اس کی ایتیں محکم کیوں نہ ہو بھیجنے والا جو حکیم ہے
جو میں اب آیت پڑھنے لگا ہوں یہ آیت نمبر 2 ہے سورۃ ہود کی. میں ترجمہ نہ کروں, اتنی عربی تیار تو آنی چاہیے, بڑی آسان عربی ہوگی. وہ عربی پہ آپ سبحان اللہ کہیں گا تو مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ کو سمجھ آ گئی. مولا ایڈی لمبی تمہید بننی گئی, ایتے بڑی محکم ہے, پھر مفصل ہے, بھیجنے والا حکیم ہے, خبیر ہے, منوانا کیا چاہتا ہے. آیت نمبر 2 میں کہا منوانا چاہتا ہوں اللہ تعبدوا الا اللہ. منوانا یہ چاہتا ہوں اس دھرتی پر میرے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو. کیا میں نے لا الہ الا اللہ منوانا چاہتا ہوں. ایاک نعبد, میں نے کہا نا بولو توحید والے جملے بولو, نام لکھواؤ اپنے. ہو سکتا ہے کہ نہ ہی کم آ جائیں, نام لکھواؤ اپنے کہ ہم توحید سن کے خوش ہو رہے ہیں. توحید بیان کتنے ہونی ہے, ورلی 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 ورلی. شرک سینموں میں شرک, فلموں میں شرک, تھیٹروں میں شرک, سرکسوں میں شرک, بسوں کے اندر جو شعر لکھے ہوئے ہیں شرک, ٹرک کے ماتھے پہ جو عبارتیں لکھی ہوئی ہیں شرک, فقیر جو بازار میں مانگ رہا ہے شرک, اور توحید کی آواز ورلی ورلی ورلی. کہیں مداحن نہیں کرتے ہیں بیان توحید, نام لیتے ہیں توحید کا. وہ کہتے ہیں شاہ تو توحید آنے تے فسادی ہوئے, یہ تے ڈانٹ سٹی مار دینے تے تسی کون ہو. آکھے اسی سلو کون, ہم کون ہیں سلو کون, اسا دھیاں جے پتر. اب بازار میں بیٹھ کے ایک تاجر کہتا ہے ہماری مسجد کے جو مولوی صاحب ہیں نا جی کیا کہنے جی, کسی کو کچھ نہیں کہتے, ان کے پیچھے بریلوی نماز پڑھتے ہیں, دیوبندی نماز پڑھتے ہیں, شیعہ نماز پڑھتے ہیں, مرزائیاں نے موقع مل جائے تو بھی ساڑھے مولوی جی بڑے چنگے نے جی, کوئی اختلاف ہے, تیرا مولوی نبی پاک سے بھی بہتر ہے. میرا نبی بیان کرتا ہے تو پتھر رکھتے ہیں, راستے میں کانٹے, گلے میں رسیاں, بچیوں کو نیزے, چچا کے جسم کے 12 ٹکڑے. انت کذاب, انت مجنون, تو کذاب ہے. تیرا مولوی ساری عزت کرتے ہیں, گھٹنے کو ہاتھ لگاتے ہیں جی, یہ دیا جی پتر ہے. خدا دی قسم ہے سرگودے چ میں تے مولانا عبدالخالق صاحب تھے تے مولانا اپنی مسجد ہفتہ وار محفل ذکر جمع, ہفتہ وار آ جاؤ بھی ذکر ہوگا, لوگ آ جائیں, دروازے بند کرو, بند ہو گئے, بتیاں بھی بند کرو, بند ہو گئی, اکھاں بھی بند کرو, بند ہو گئی, سر تے کپڑے, سر تے کپڑے, شروع ہو جاؤ لا الہ الا لا الہ الا لا الہ الا. اے میں بھی کام شروع کرا نا, لوگ میرے ہاتھ میں چومن, میرے گھٹنے کو بھی لوگ ہاتھ لگائیں, میرا نام سرگودا میں کسی کے سامنے لیا جائے وہ بات اس نے نیڑے نہیں لگا, اس کی گل نہیں سننی. کیوں؟ فرق بتانا, فرق بتایا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان.
باہر نکلے لوگ تیرے ہاتھ چومن گوڑے میں ہاتھ لان حضرت جی حضرت جی حضرت جی، اور میں پرانے قلعے سے نکل کے راجہ بازار اپنے مدرسے کی طرف نکلوں تو سامنے سے لوگ آ رہے ہیں، وہ مجھے دیکھ کے کریں۔ حضرت شیخ کہتے کیوں، میں تھوڑی ماں ماری؟ مجھے دیکھ کے کیوں کانوں کو انگلیاں لگاتے ہو؟ شیخ نے جملہ کہا، مزہ ہی آ گیا۔ شیخ کہتے ہیں تو بند کمرے میں لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگواتا ہے، تجھ میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ تو لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتا ہے، غلام اللہ الہ کا معنی بتاتا ہے۔ الہ کا معنی کیا ہے؟ ہے سرگودے دا، لیکن یقین کرو میں سن نہیں آگے، میں سن کھلاڑیا بھی نہ رہا، میں تو کہتا ہوں بھی مخالف، میں تو کہتا ہوں نعرے محاذوں پہ اچھے لگے۔ اللہ ہمیں جنگ سے محفوظ رکھے۔ جنگ اچھی چیز نہیں ہوتی، لیکن کبھی ہندوستان ہم پر مسلط کر دینا پھر مزہ آئے گا تکبیر کا نعرہ لگاتے۔ یہاں بات پسند آ جائے تو سبحان اللہ، قصور ہمارا کیا؟ ہم الہ کا معنی بتاتے، تم مداہنت کرتے ہو، اللہ کی توحید پر اور قرآن پر پردے ڈالتے ہو، اور اپنے آپ کو کہتے ہو ہم مسلح لوگ، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اور کیسے لوگ ہیں یار؟ کہا جو سکولوں میں پڑھے ہوئے لوگ، تعلیم یافتہ لوگ، مولوی لوگ، اور جو بھی ٹھیک نے تھے۔ انصاف ہوئے تو ہی کوئی تواڈے کو سکھے انصاف۔ اس وقت 11:50 ہو گئے، اگر یہ گھڑی صحیح ہے صحیح 11 رات کے 11:50 مولانا کہتے ہیں اب دن کے 11 بجے، دن کے 11 بجے، میں کہتا ہوں رات کے 11:50۔ ایک بندہ آپ میں سے اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے بندیالوی صاحب تسی ساڈے مہمان ہو، قابل احترام ہو، اسی تواڈی بڑی عزت کرتے ہیں، اے ساڈے مقامی عالم نے، انہاں دی بھی اسی عزت کرتے ہیں، تساں بھی صحیح آکھدے ہو تے اے بھی صحیح فیصلہ پہ کیا بات ہے، فیصلہ اے بھی صحیح نے تے تسی بھی صحیح۔ ایک طرف دن نہیں دن میں، کتنے لوگ سمجھیں گے میری بات کو؟ ایک طرف دن نہیں دن میں ہمارا عالم کہتا ہے 20واں پارہ اٹھا، سورت نمل اٹھا، آیت نمبر 65 اٹھا، پڑھ کل میرے پیغمبر آپ اعلان کریں لا یعلم، کرو یعلم دا میں کرنا تے لا یعلم دا تسی کر چھڑو۔ یعلم دا میں نا جانتا ہے، یعلم دا میں نا جانتا ہے، لا یعلم دا کرو نہیں جانتے۔ من فی السماوات، جو مخلوق آسمانوں میں رہتی وہ نہیں جانتے، والارض، جو مخلوق زمین میں رہتی ہے نہ آسمان والے جانتے ہیں نہ زمین والے جانتے ہیں۔ الغیب، کس کو؟ زور سے بولو، زور سے بولو، الا اللہ، الا اللہ۔ عالم قرآن کی آیت پڑھتا ہے
سورت نمل پڑھتا ہے. جواب میں ایک عالم آتے ہیں, وہ کہتے ہیں پیر تے پیر رہ گئے, پیراں دیاں بلیاں بھی غیب جان دیا. دلیل, ایک پیر صاحب کی بلی تھی, جتنے مہمان آنے ہوتے اتنی مرتبہ وہ میاؤں کرتی. ایک دن اس نے میاؤں کی 7 بار, مہمان آ گئے 8. پیر صاحب نے بلی کو طلب کیا, ادھر آؤ, تیری میاؤں کبھی غلط نہیں ہوئی, آج تو میاؤں کیتی ہے 7 ویری, مہمان آ گئے 8. بلی نے کہا پیر صاحب ہو, مہمان آج بھی 7 ہی نے, 8واں وہابی ہے. 8واں تے وہابی دی واری تے میں آؤں. کل فیس بک پہ چند دن پہلے میں نے ایک عالم کی تقریر سنی. انہیں عالم کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے, کرواتے تو وہ عالم ہی ہیں. یا اللہ تو اس قوم کے راہبروں کو ہدایت دے دے. اس نے کہا نبی پاک کا ایک گدھا تھا جو غیب جانتا تھا. نبی پاک نے کسی کو بلانے بھیجنا ہوتا تو اس گدھے کو بھیج دیا. وہ دروازے پہ, مولوی صاحب نے پوری ایکٹنگ کر کے دیکھا, کھوپا مار کے نکالا, تو گدھا جاتا تھا. تو اگر وہ آدمی باہر نکلتا جسے نبی پاک نے نہیں بلایا تو کھوتا چپ کر کے وہ اندر چلا. دوسرا نکلتا اسے بھی نہیں بلایا, چپ کر کے. تیسرا وہ بندہ جسے نبی پاک نے بلایا وہ نکلتا تو کھوتا چلتا. ایک آدمی 20ویں پارے کا پہلا صفحہ پڑھ رہا ہے, قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے, اور دوسرا خطیب بلی اور گدھے کی بات کر رہا ہے. ایک بابو اٹھ کے آدھا تسی بھی ٹھیک ہوتے, انا للہ, انصاف کی ماں مر گئی ہے. تو میں اتنا انصاف بھی نہیں ہے کہ پرکھ سکو اور سمجھ سکو. تم مسلم بنتے ہو, توحید پر پردے ڈال کے اور قرآن کو چھپا کے تم سنو کن بنتے ہو, تم مداحن لوگ ہو. کل قیامت کے دن فیصلے ہو جائیں گے جب ہم نے رب کے سامنے جا کے شکایت کرنی ہے کہ مولا ہمارا تو مشرکین کے ساتھ مقابلہ تھا, ہم ان سے نپٹتے تھے, یہ بھی ہمیں پیچھے سے خنجر مارا کرتے تھے, وہ بھی ٹھیک نہیں تھے. ایک بندہ پہلی مرتبہ مسجد میں آیا, اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا. مسجد میں آیا نماز پڑھنے کے لیے. جو مسجد میں داخل ہوا نا, اس نے دیکھا میں 2 بندے نماز پڑھ رہے ہیں الگ الگ. ایک نے ہاتھ باندھ رکھے ہیں, دوسرے نے چھوڑ رکھے. کوئی سمجھو کہ نہیں سمجھو؟ جس نے باندھ رکھے ہیں وہ سین ہے, جس نے چھوڑ رکھے ہیں وہ سین ہے. ہوں تو خیر اس سے بڑی لڑائیاں ہوندیاں, ہاتھ کتنے کریں, یہاں باندھنے, یہاں باندھنے, یہاں یا یہاں, اس پہ لڑائیاں. اللہ اس قوم کے راہبروں کو ہدایت. کن مسائل میں لڑا, کن مسائل میں. کل آپ نے اپنے علماء کے پاس چلے جانا, بریلوی عالم, کسی عالم کے پاس چلے جانا, کہنا بندیالوی آیا تھا, یہ بات کہہ گیا, صحیح کہہ گیا. ایک بندہ نہ یہاں باندھتا ہے, نہ یہاں باندھتا ہے, نہ یہاں باندھتا ہی نہیں. کھول کے پڑھا, پوچھو اپنے عالم سے نماز ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. سجدہ صاف کرنا پوسی وچوں گل ایو جس تے قوم لڑان لگ گئی. رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے نا, تو میرے کتنے اشتہار نا لگ جاتے ہیں مسجدوں کے بعد. تراویح امید ہے جڑا 8 ثابت کرے 8 کروڑ دے مانگے.
پتہ نہیں تو پیسے کتوں اے کدی نیب جڑا نا اے کدی مولویاں دی تفتیش کرے اللہ دی قسم ہے ہاں مزہ جاتا تسی ویکھنا پیسے نکل دے گی. دوسری طرف اشتہار لگا تراویحاں 8 نے جڑا 20 ثابت کرے 20 رکھ دیں گے. ہاں اشتہار لگ گئے. کالج یونیورسٹی کا ایک بچہ آیا اس نے دونوں اشتہار پڑھے. اس نے کہا مولویوں لڑو نہ میں 8 پڑھنیاں نے نہ میں 20 لڑو تے مرو. مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا جڑے 8 پڑھتے وہ 8 پڑھتے رہو تے جڑے 20 پڑھتے وہ 8 والے 20 والے نو کچھ نہ آکھیں تے 20 والے. تم نے کیا مسائل بنا رکھے؟ بات اگر غیر پارلیمانوں نہ مولانا بشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے. غیر پارلیمانی بھی ہو گئے تھے ذرا من معاف کر دینا کہ یہاں خوشاب میں کوئی پھیری والا بندہ تھا سائیکل پہ نا کپڑے بیچتا تھا دیہاتوں میں تھا وہ اہل حدیث. کسی چک میں گیا نا کپڑے بیچتے بیچتے تو مغرب کی نماز ہو گئی وقت ہو گئی. یہ اس مسجد میں چلا گیا. مسجد تھی بریلویوں کی. تو امام نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس نے بھی کہا آمین. ویسے اس آمین دا ثبوت بھی کوئی نہیں. آمین دا جڑا اختلاف ہے وہ اے وے گئی آپ سنیں نال والا نہ سنیں نہ. دوسرے کہتے ہیں اتنی زور سے کہے بھئی نال والا نہیں. اے نہیں بھئی وہ سپور روڈ تے آواز ہو. اس نے بھی کہا آمین. اب بریلویوں کی مسجد ہو وہ برداشت کریں بھئی کوئی اہل حدیث وہابی تے سادی مسجد ہے. پھر کچھ علماء بھی ایسے ہوتے ہیں مجھے نماز ختم ہوئی نا مولوی صاحب نے کہا کیڑا سور آئی آئے. مولوی صاحب کیڑا سور آئی. اسا کہا جی میں حدیث تھا نا. اس نے کہا جی میں. لیکن مولانا یہ دسو تساں بھی آکھیے کہ کوئی مولانا ہم نے بھی کہی کہ تساں کی نہیں آکھی آکھے اساں آہستہ آکھی. اس آکھے تساں نکے سنو میں بڑا کس میں لڑا رہے ہو بھائی؟ کن باتوں میں لڑا رہے ہو قوم بیچاری کو؟ آمین کتنی آواز سے کہنی ہے تراویحاں کتنی پڑھنی ہیں ہاتھ کتنے پڑھنے. وہ نیا بندہ آیا اس نے دیکھا ایک نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں ایک نے چھوڑے ہوئے ہیں. وہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا یہ بھی نماز پڑھ رہا ہے یہ بھی نماز پڑھ رہا ہے پتہ نہیں اے سچا یا اے سچا. پھر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی ان دونوں کے درمیان کھڑا ہو گیا ایک ہاتھ باندھ لیا ایک اوپر سے کوئی سیانہ بندہ آیا. وہ ساکیا او تسین ہے جس بننے ہوئے اے شین ہے جس چھوڑے ہوئے تو وچ کی بلائیں. وہ ساکیا سلو کن میں کہوں سلو کن. ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے ہم اختلاف میں نہیں پڑھتے. یہ بھی نماز پڑھ رہا ہے یہ بھی نماز پڑھ رہا ہے. قیامت کے دن فیصلے ہوں گے اے جنت وچ گیا اس دن نال ٹر جاواں گے یہ اے گیا اس دن نال. سارے قرآن کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد. وہ تو صحیح ہے. نام لکھواؤ اپنے نام لکھواؤ اپنے. اللہ عرش پہ خوش ہو رہا ہے. میری وحدانیت کو بیان کیا جا رہا ہے. ایاک نعبد ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اگر آپ کی توجہ بات تو تھوڑی سی علمی ہے
لیکن میں علمی نو یقین کر، لیکن آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، یہاں میں رک جاؤں گا، آپ وہاں رک جائیں، پڑھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس واو کو ہماری گرامر میں کہتے ہیں بیانیہ، اس کا کیا نام؟ تفسیریہ، واو تفسیریہ، واو بیانیہ۔ یہ کیا معنی دیتی ہے؟ یہ واو کیا معنی دیتی ہے؟ یہ واو کہتی ہے میرے تو پہلے جملے دی سمجھ نہیں آئی، عبادت کیا ہوتی ہے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کسے کہتی ہیں؟ خوشاب دے بندے نو کوئی پتہ نہیں عبادت کسے کہتی ہیں۔ میرے تو پہلے جملے دی سمجھ نہیں آئی، میرے تو بعد والا جملہ پڑھو، بعد والا جملہ پہلے جملے دا بیان ہے، بعد والا جملہ پہلے جملے دی تفسیر ہے۔ اور واو کا معنی کریں گے یعنی، اس واو کا کیا معنی کریں گے؟ یعنی۔ اب معنی کرو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم مدد کے لیے پکارتے ہیں تو صرف تجھ ہی کو پکارتے ہیں۔ سارے قرآن کا دعویٰ کیا ہوا کہ مدد کے لیے غائبانہ پکارنا ہے تو صرف کس کو پکارنا ہے؟ میں جا سکتا ہوں اس طرف، مضمون بڑا وسیع ہے، کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو قرآن کا بہت سا حصہ سمجھا کے دوں۔ یہ جو اللہ کا دعویٰ ہے نا کہ عبادت میری ہوگی، دعویٰ ہے نا، موضوع ہے نا، عبادت صرف میری ہوگی، اس اپنی بات کو اللہ نے ڈنڈے کے زور سے منوایا، دھیگا مشتی جبر منوا سکتا تھا، چاہتا تو منوا سکتا تھا۔ اللہ کا دروازہ چھوڑ کے کوئی بندہ کسی اور طرف جائے، اللہ اندھا کر دے، کر سکتا تھا۔ اللہ کا دروازہ چھوڑ کے کوئی اور طرف کسی جائے، اللہ فالج گرا، اللہ اس کی ٹانگیں توڑ، کر سکتا تھا۔ اللہ نے فرمایا جبر سے نہیں منوانا، میرا دعویٰ ہے کہ میری ہی عبادت ہوگی، اسے میں نے منوانا ہے دلائل کے زور سے۔ کس سے؟ دلائل کے زور سے۔ اس پر میں دلائل دوں، مولا دلائل تو عالم لوگ سمجھتے ہیں، یہ تو اہل علم لوگ نہیں ہیں، دین کا علم نہیں جانتے۔ اللہ نے فرمایا میں علمی دلیلاں نہیں دینیاں، میں عقلی دلیلاں دیں۔ آپ میں سے میں یار اچھا گمان کرتا ہوں، میں اچھا گمان کرنے والا خطیب ہوں، سامعین کے متعلق نا میرا گمان اچھا ہوتا ہے، ورنہ عام خطیب کا خیال ہوتا بھائی تو سارے جہنم میں جاؤ، نہیں، میرا گمان یہ ہے کہ آپ کو ناظرہ قرآن پڑھنا آتا ہے۔ میں تو چنگا گمان کیتا تو آپ ہی چپ کر گیا، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ کو ناظرہ قرآن پڑھنا، دیکھ کے قرآن پڑھنا، ہمارے بچے بھی پڑھتے، آگے پیچھے نہ پڑھے تو رمضان شریف میں تو